الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتكم نور لكم يوم القيامة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، قراء اعظام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ آپ نے اشتہارات میں پڑھا ہے، اور اس کا کیا عنوان ہے جی؟ فضائل درود پاک۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کے دو ذہن ہوتے ہیں۔ ایک ذہن ہوتا ہے سواد نہیں آیا، ایک ہوتا ہے ذہن سواد لینے والا، دوسرا ہوتا ہے عمل کرنے کا۔ پہلی بات یہ، جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ مجلس کس کی ہے؟ اس مجلس کی نسبت ہے رحمت دو عالم کے ساتھ، اور یہ باتیں کرنی اور یہ موبائل کی بیماری، اس نسبت ہے آقا کے ساتھ، اور حضور کا ذکر اللہ کو کتنا محبوب ہے اور اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں، اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ آقا اندر کمرے میں ہوں اور باہر کوئی آواز دے کر حضور کو بلائے۔ اور دوسرا مقام یہ ہے کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ رحمت دو عالم اپنے حجرہ مبارک میں، اپنے روضہ انور میں، اپنے گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہوں اور وہاں بھی کوئی جا کر بلند آواز سے کوئی بات کرے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے کہا ایمان تیرا اپنی جگہ پر، نمازیں تیری اپنی جگہ پر، حج تیرا اپنے مقام پر، روزے تیرے اپنی جگہ پہ، اللہ اللہ کرنا تیرا اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھ ان سب کا تعلق میں اللہ کے ساتھ ہے اور تیرے درود کا تعلق میرے محبوب کے ساتھ ہے۔ تو انہوں کو سمجھ آئے گی؟ سبحان اللہ سمجھ آیا کوئی نہیں، اور لگا موبائل ہے تو سبحان اللہ نہ کو، میری بات سمجھ لو۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ کسی نے کہا اہل علم، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، اوے مسلمان یاد رکھ تیرے محبوب کا مقام اللہ کے ہاں عرش سے بھی نازک ہے،
نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ایجا. با یزید بستانی کو بھی یہ جرت نہ تھی کہ وہ مقام مصطفیٰ کے آ کر اوپر زور سے بات کرے. لا ترفعوا، یاد رکھ تو حج کر کے آیا ہے بیت اللہ سے، تو نے طواف کیے، میری وحدانیت بیان کی، لبیک لبیک کے ترانے کہتا رہا، لیکن اگر تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ کر اونچی آواز کی نا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو بنے گا تو حاجی، بنے گا تو نمازی، لیکن تیرے سارے اعمال میں اللہ غارت کر دوں. یہ درود پاک کوئی معمولی عمل نہیں ہے. میرے عزیز حافظ شہزاد صاحب بیان کر رہے تھے، چودھری حسیب صاحب بیان کر رہے تھے، اور ہم نے کبھی اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا ہی نہیں. ایمان والے دوستو، بہ جا کاکا بہ جا، کوئی نیتے لگی ہے ڈی. ایمان والے دوستو، یہ درود پاک کا عمل ایسا عمل ہے جس میں اللہ تو شریک تھے ہی تھے، اللہ کے فرشتے بھی شریک تھے، جبرائیل امین بھی شریک تھے، اسرافیل، میکائیل، ایک تمام تر فرشتے اس میں لگے ہوئے تھے. اللہ نے کہا او کلمہ پڑھنے والے تو بھی آ شامل ہو جاؤ، تو بھی شامل ہو جا. صلو علیہ وسلموا. اس درود کے دنیاوی بھی فائدے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے. اور آج کتنا بدبخت ہے وہ، کتنا بے نصیب ہے وہ، جو جھگڑا کرے تو درود کے متعلق کرے، اور یہ کتنے لکھا ہے. نہ میرے بھائی چھوڑ اس بات کو. یہ بات ایسی ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، مجھ پہ درود پڑھ کر اپنی مجلسوں کو مزین کیا تھا. کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ. کل قیامت کے دن جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اگر تو نے مجھ پہ درود پڑا ہوا ہوگا نا، تو تیرا وہ درود پاک لالٹین بن جائے گا، روشنی بن جائے گا، نور بن جائے گا. یہ اتنا عظیم عمل ہے. یہ میرے دائیں اور بائیں اہل علم حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں کہ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات. دلائل الخیرات کیوں لکھی گئی، کس نے لکھی، کیوں لکھی؟ وہ سیب دلائل الخیرات کہتا ہے میں ایک سفر میں تھا، نماز کے لیے ٹائم ہوا، میں تلاش کر رہا تھا پانی. ایمان والو، میں پانی تلاش کرتا کرتا میں نے دیکھا ایک کنواں ہے، لیکن کنویں پہ جب گیا تو کنواں نیچے تھا، پانی نیچے تھا، نہ کوئی ڈول نہ کوئی رسی. میں پریشان، اللہ پانی تو ہے لیکن ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، میں کیسے حاصل کروں؟ اسی کشمکش میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو ایک بچی مجھے کہتی ہے چچا یا امی، چچا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، اور میرے پاس نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، لیکن میرے پاس ذریعہ کوئی نہیں پانی کا. وہ کہنے لگی اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا فقیہ ہے، اور تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ پانی کیسے لینا ہے؟ کہنے لگے بھائی بیٹا مجھے تو یہی معلوم ہے کہ ڈول اور رسے سے لیتے ہیں. اس نے کہا چچا سائڈ پہ ہو جا. وہ ہوئے اور اس بچی نے یوں تھوک دیا. اب وہ کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پانی اوپر آیا، اور وہ بچی کہنے لگی چچا وضو کر، وضو کر. وضو کیا،
اور وہ غیب کہنے لگے نا 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 بیٹا بات سنو، مجھے پہلے بتا کے جاؤ یہ وجہ کیا ہے. کہنے لگی کوئی وجہ نہیں ہے، میں تو صرف اپنے محبوب پہ درود پڑھتی ہوں. یہ اس درود کا صلہ. ایک بات کہہ کہ ٹائم ہو رہا ہے، ختم کر رہا ہوں. 20 منٹ مجھے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے ارشاد فرمایا تھا. یہ تو ان کی مہربانیاں 5 منٹ بڑھا دی ہے، ورنہ مولانا عثمان شاید تو 15 منٹ کہہ رہے تھے. خیر گزارے یہ ہے، ایک ہمارے ہاں بہت بڑے مجاہد ہیں، آپ سب متعارف ہیں. ان کا نامی اس میں گرامی ہے حضرت مولانا اظہر مسعود. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل درود پر، اس کا نام ہے زاد شفاعت. اس میں نے پڑھا واقعہ کہ ایک آدمی تھا مسلمان، جو میں کہہ رہا ہوں وہی آپ نے بھی کہنا ہے. وعدہ ابھی نہیں لوں گا، وعدہ بعد میں لوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ جو صاحب تھے مسلمان، وہ ہر ایک آدمی کو یہی کہتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. یار درود پاک سے میں اللہ تعالیٰ سارے کام کر دیتے ہیں، اس میں خیر و برکت بھی ہے اور سارے کام ہو جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ آگے کوئی کام ہوتا وہ کرتا. دوسرے سے ملا، تیسرے سے ملا، اس طرح ملتے ملتے جب بھی کسی سے بات کر تو یہ ضرور کہتا کہ درود پاک سے سارے کام ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے سارے کام ہو جاتے ہیں. ایک ہندو تھا ساتھ بیٹھا ہوا، ساتھ ہندو تھا رہ رہا. ہندو کہتا ہے مسلمان بڑا تنگ کیتا ہے مینوں، اس کے پاس اور ہے ہی کوئی نہیں، درود شریف پڑھو جی، درود شریف پڑھو جی، درود شریف پڑھو جی. وہ کہا اچھا تیرا میں علاج کرتا ہوں. وہ گیا سنار کے پاس، اور سنار کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ایک ایسی خوبصورت قسم کی مجھے انگوٹھی بنا دے جیسی پہلے کبھی کسی کے پاس نہ ہو. اس نے بنا دی. بنانے کے بعد وہ مسلمان کے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی یہ رکھو انگوٹھی، اور میں نے جانا ہے سفر پہ، 15-20 دن، مہینہ 2 مہینے لگ جائیں گے. جب میں واپس آؤں گا تو میں اپنی انگوٹھی لے لوں گا، تو وہ شریف آدمی ہے. اس کا ٹھیک ہے. اب وہ جو مسلمان نے انگوٹھی لی تو رکھ لی. وہ چھپ کر دیکھتا رہا یہ کہاں رکھی ہے. اس نے معلوم کر لیا فلاں جگہ پہ رکھی ہے. وہ رات کو چوری چھپے آیا اور انگوٹھی چرائی اور چلا گیا. اور سفر پہ گیا، کشتی میں بیٹھا، دریا اور سمندر میں گیا، اور دور جا کر اس نے اپنی انگوٹھی وہاں پھینک دی. مطمئن ہو گیا کہ اب مسلمان کے پاس تو انگوٹھی ہے نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں نا سارے کام ہو جاتے ہیں درود پڑھنے سے، اب میں دیکھوں گا تیرے کیسے کام ہوتے ہیں. دریا میں پھینک دی. اب وہ 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ رہا سفر میں، واپس آیا، اور واپس آتے سار ہی اس نے کہا کہ جناب وہ میری انگوٹھی دے دو جو میں نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی. اب مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی آپ تشریف فرما رہے ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، آپ بیٹھیں. میں ابھی صبح گیا تھا، میں نے ایک مچھلی پکڑ کر لایا ہوں، اس کا گوشت بناتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی انگوٹھی آپ کو دے دوں گا. اس کو یقین تھا کہ انگوٹھی میں نے وہاں رکھی ہے، اس کو یقین تھا کہ میں نے اٹھائی اور سمندر میں پھینک دی، یہ کہاں سے دے گا. اب جب اس نے دیکھا کہ وہاں انگوٹھی نہیں ہے، پریشان ہوا. بیوی بنا رہی تھی گوشت، وہ چلائی اللہ کے بندے یہ انگوٹھی نکلی ہے، دیکھو اس مچھلی کے اندر سے یہ انگوٹھی نکلی ہے. اس نے پکڑی اور کہنے لگا کہ یار یہ دے، یہ تیری انگوٹھی تو نہیں. کہنے لگا ہاں میری ہی ہے. کہ یہ لو، لیکن یاد رکھ درود سے سارے کام ہوتے ہیں اور اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں. اب وہ جو صاحب تھے انہوں نے کیا کیا
رونا شروع کر دیا، رو رہا ہے۔ اس نے کہا ابے بھلے روتا کیوں ہے جبکہ تیری میں نے امانت تجھے واپس کر دی؟ وہ کہتے ہیں اس پہ نہیں روتا، میں اس پہ رو رہا ہوں، مجھے غسل کروا اور مجھے کلمہ پڑھا کر اس نبی کا غلام بنا۔ واقعی درود پاک سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے کہیں گے یہ دکھاؤ کتنے لکھی ہے، تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رات کا چوتھا حصہ آپ کے لیے مختص کر دوں اور 3 حصے باقی میں اللہ اللہ کرتا رہوں۔ آقا نے ایک لفظ فرمایا، ایمان والو، آقا فرماتے ہیں اوزد، تیری مرضی ہے یا تو ہو تھوڑا بتا رہا ہے۔ کہنے لگا آدھی رات، پھر اوزد، کہنے لگا تیسری رات، پھر میں اوزد، کہنے لگا جی سارا ہی۔ آقا فرماتے ہیں یاد رکھ اللہ تو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اللہ کو تو معلوم ہے تیری ضرورتوں کا، لہذا بغیر مانگے کہ تو مجھ پہ درود پڑھتا رہے، اللہ تیرے کام سنوارتے رہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، ان خطبہ حضرات کا تو میں بڑا ممنون ہوں، ان مدرسین کا میں بڑا احسان مند ہوں، جگہ جگہ پہ انہوں نے درود پاک کی محافل شروع کی ہوئی ہیں، اور آپ حضرات سے میری درخواست ہے میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے محبوب نبی کو نہ بھولنا۔ کمال یہ نہیں ہے، مختصر کر رہا ہوں جی، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ انجینئر بن جائیں۔ انجینئر کیا کرتا ہے؟ مکان بناتا ہے، پل بناتا ہے، اس سے بہتر تو پپیا بنا لیتا ہے یار، اس سے تو مکڑی کا جو مکڑ ہے وہ جاڑا بنا لیتا ہے، ایسا جاڑا بناتا ہے کہ کوئی انجینئر بھی بنا نہیں سکتا۔ شہد کی مکھی بناتی ہے، ایسا چھتا بناتی ہے کہ کوئی انجینئر بھی بنا نہیں سکتا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو حکومت مل جائے، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو دولت مل جائے، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو حسن و جمال مل جائے، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو عزت و وقار مل جائے، کمال یہ ہے کہ آپ کو آمنہ کا لال مل جائے، حضور مل جائیں۔ اور میرا آپ سے یہ پکا وعدہ ہے، اگر آپ آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں گے تو میرے آقا آپ کو اپنی زیارت کروا دیں گے، اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں۔